باپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اولاد کے ساتھ میں کرنی چاہیے؟ یہ بات مسلم ہے کہ ماں باپ کے بہت زیادہ حقوق ہیں اور بڑا مرتبہ ہے، اور الحمدللہ اکثر اولاد ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور وہ ماں باپ کے حق ادا نہیں کر رہی ہے تو اس میں بھی دخل ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت اور اپنے بچے کا ماحول ایسا کیوں نہیں بنایا کہ وہ فرما برداری کرے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فطری طور پر کہ کوئی اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو۔ اکثر پرورش میں، تربیت میں ماں باپ کی کمی ہوتی ہے کہ جو اولاد نافرمان ہوتی ہے اور پھر ماں باپ کا مقابلہ کرتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ان کے حق ادا کرنے میں ماں باپ سے کمی اور کوتاہی ہوتی ہے۔ وہ کوتاہیاں کچھ ایسی ہیں جن کو میں نے پہلے بیان کیا تھا، اور کچھ اور چیزیں ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں۔ آپ ان میں غور کریں اور ان کو زندگی میں اتاریں، عمل میں لے کر کے آئیں، تو انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ زندگی میں محسوس ہوگا۔ جو لوگ فارغ ہو گئے وہ اندر آ جائیں، بعد میں سنتوں کا وقت ملتا ہے۔ پیار اور محبت جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے ہر ایک کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں ہی محبت کرتی ہے، ایسا نہیں کہ باپ ہی محبت کرتا ہے، ایسا نہیں کہ دادا اور دادی ہی محبت کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ بچوں سے تو دوسرے لوگ بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ دکاندار کے پاس میں لے جائیں تو دکاندار بھی بعض دفعہ پیار میں کوئی ٹوفی دے دیتا ہے، کوئی کچھ دے دیتا ہے۔ رشتہ دار آئیں تو وہ بھی سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ اچھا کوئی دوست ہو، اچھا یہ آپ کا بیٹا ہے، تو وہ بھی پیار کر لیتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بچہ تو اس کی ادائیں، اس کے جملے، اس کی باتیں اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ اس پہ تو ہر ایک کو پیار آتا ہی ہے۔ اب اس کی ادائیں دیکھ کر دل کے اندر خوشی سی ہو گئی کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، اس نے یہ والی بات کہی، اس نے امی کہا، اس نے ابا کہا، یا اس نے کہا مجھے یہ بنا کے دو، یہ اس طرح کی باتیں چھوٹے سے بچے نے کی، تو یہ باتیں تو دل کو خوش کرتی ہی ہیں۔ تو اس میں بچے کا کیا حق ادا ہوا؟ میں تو یوں کہتا ہوں کہ بچے نے ہمارا حق ادا کر دیا کہ اس نے اس طرح کی گفتگو کی، اس نے ایسا انداز اختیار کیا کہ سارے گھر والے خوش ہو گئے۔ سمجھ رہے بھائی؟ بچہ بعض دفعہ یہ سب آپ کو معلوم ہوگا کہ اب وہ میں کیا کیا باتیں بتاؤں، بچہ ہے کوئی بھی بات ایسی کہہ دیتا ہے کہ جس سے سارے گھر کے اندر خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بچے نے ہمارا حق ادا کیا کہ اس نے ہماری ٹینشن بھری زندگی کو، الجھن بھری زندگی کو، اور اس طرح کے اچھے جملے بول کر کے اس ٹینشن کو دور کر دیا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ بس پیار آ گیا تو بچے کو تھوڑا سا گودی میں اٹھا لیا، یا بچے کو جو ہے کوئی اچھی سی ٹوفی رکھی تھی، کوئی اور سامان رکھا تھا، وہ بچے کو کھلا دیا۔ تو یہ بچے کا حق ادا تھوڑی نہ ہو رہا ہے، اس کا تعلق تربیت سے تھوڑی ہے، یہ محبت ہے، یہ تو نارمل ہے، ہر آدمی کرتا ہے۔ کون ایسا باپ ہے جو اپنی اولاد کو بھائی بچپن میں دیکھ کر کے نہیں کھلائے گا؟ یہ تو فطری چیز ہے۔ اپنے بچے کے لیے بہترین کھلونا لے کر کے آ گئے تو یہ حق ادا تھوڑی ہو رہا ہے، یہ تو فطری چیز ہے، دل کرتا ہے، آدمی لے کر کے آئے گا۔ تم نے لے کر کے آؤ تو کہ محلے والا لے کر کے آئے گا؟ بچے کو گھمانے لے کر کے آ گئے، دکان پہ لے کر کے آ گئے، اچھا سامان دلا دیا، تو یہ کوئی حق ادا تھوڑی ہو رہا ہے، یہ تو ذمہ داری ہے، یہ تو لاؤ گے تم، نہیں لاؤ گے تو پھر اور کرو گے کیا زندگی میں؟ اور بھائی اگر آپ نے لے کے جاؤ گے تو رشتہ دار لے کے جائیں گے بچوں کو گھمانے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے یہ کام کر لیا اور گارمنٹس کی دکان پہ گئے، وہاں دیکھا کہ جو بڑھیا والے کپڑے تھے، بہترین والے، اور بڑھیا کہ بڑھیا والے پہنا دیے۔ جوتے ہم نے دیکھے اپنے بچے کے تو وہ بہت اچھے والے دیکھ کر کے بچے کو پہنا دیے۔ اور جی اسکول ہم نے ایسا والا اختیار کر لیا
کہ جس میں ذرا انگلش بولی جا رہی ہو، چاہے ایمان باقی رہے یا نہ رہے، ایمان لٹ جائے جہنم میں چلے جائے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ اسکول ایسا ہونا چاہیے کہ لگنا چاہیے وہ جو ہے الگ ہے، دنیا میں نظر آنا چاہیے، چاہے ایمان محفوظ ہو نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ تو یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم حق ادا کر رہے ہیں بھائی، یہ تو ذمہ داری ہے، یہ تو کرنا ہی ہے۔ اب آپ خود سوچو، جب آپ کی اولاد ہے، ہماری اولاد ہے، تو اس کی یہ کام تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ پیسے کا اچھے طریقے پر خرچ کر دینا اولاد کے اوپر، یہ حق ادا کرنا نہیں ہے۔ اپنے بچے کو بہترین انسان بنا دینا کہ جس میں وہ حق پہچانتا ہو، جس میں وہ پڑوسیوں کے حق پہچانتا ہو، جس میں وہ اپنی بستی کے، اپنے محلے کے رشتہ داروں کے، بڑوں کی رشتہ داروں کو اور حق کو پہچانتا ہو، جس میں وہ ماں باپ کے حق کو پہچانتا ہو، چاچا کے، چاچی کے، دادا کے، دادی کے، ان کے حقوق کو پہچانتا ہو اور ان کا احترام اور عزت کرتا ہو۔ اگر آپ نے اس درجہ تربیت کی ہے تو آپ حق ادا کر رہے ہیں، ورنہ پیسہ خرچ کرنے کا نام کوئی، یہ تو انگریز بھی بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بڑے بڑی دولت والے، جب ہوتا ہے تو خرچ تو کریں گے، اس کا نام حق ادا کرنا نہیں ہے۔ آج بچوں کے حق ہم لوگ ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اور اس کا چل کر کے مستقبل میں پھر نقصان اٹھانا ہم لوگوں کو پڑتا ہے۔ 12 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، اب وہ شکایتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب، مولانا صاحب، تو بس پتہ نہیں ہماری بات مانتا ہی نہیں، بس پتہ نہیں چڑچڑا سے رہنے لگا، جنہیں کسی نے نظر کر دی، اور بس کوئی اچھا سا تعویذ والا بتا دو، بس ایسے کوئی ایسا ہو جائے بھائی اس کی جو ہے دل لگ جائے، اور بس یہ ہمارا فرما بردار بن جائے، کوئی اچھا سا تعویذ والا ایسا۔ تعویذ سے کیا ہوگا بھائی؟ تعویذ سے کیا ہو رہا ہے؟ تربیت سے ہوتا ہے اصل تو، ان کو وقت دیا ہوتا، ان کی تربیت کی ہوتی تو معلوم ہوتا۔ جب عیش اور عشرت اور خوب پیسہ لٹا رہے ہو تم، تو اس کا تو آزاد مزاج بن گئے، آزاد خیال، اسے کیا مطلب، کیا لینے دینا، کیا مجاہدے، کیا چیزیں، کس طرح سے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے زندگی میں، کس طرح سے محنت اور مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، یہ کہاں چیز سمجھ میں آئے گی؟ تو ہم جو چیز ادا کر رہے ہیں وہ حق نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے۔ پیسوں کا بہت زیادہ خرچ کر دینا، اچھے اچھے برانڈ کے کپڑے اور جوتے پہنا دینا، یہ کوئی حق ادا کرنا نہیں ہے۔ کب تک پہنا دو گے آپ؟